سنی علم حدیث جس کے اوپر قائم ہے، پورا علم حدیث، وہ سارے کے سارے امام جعفر الصادق کے شاگرد ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے امام جعفر الصادق علیہ السلام کی زندگی، ان کی سیرت میں سے مختصر سا ایک حصہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ان کی شخصیت کے حوالے سے ہمارے اہل سنت میں بہت کم گفتگو کی جاتی ہے، حالانکہ وہ اس قابل ہیں، وہ اس لائق ہیں کہ ان کا بہت بیان ہو اور ان کے بارے میں لوگوں کو بہت بتایا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی محدثین ہیں، علم حدیث کے ماہرین، فقہاء، علماء، وہ سب جو اکابر ہیں اوپر لیول کے، وہ جعفر الصادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ امام مالک کا تذکرہ آپ نے سنا ہوگا، ان کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، فقہ مالکی کے مدون ہیں، تدوین کرنے والے ہیں، وہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں، اور اسی طرح امام ابو حنیفہ بھی ان کے شاگرد ہیں۔ تو امام جعفر الصادق نے ان ائمہ اہل البیت کے اندر ان کی امتیازی خصوصیت یہ ہے، جو اللہ کریم نے ان کو یہ شان عطا کی ہے، کہ آپ نے اہل البیت کے علوم کو ایک جگہ پر جمع کیا۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے جو علوم ہیں اور اہل البیت کی سیرت ہے، خاص طور پر سیدنا امام علی، امام حسن، امام حسین علیہم السلام، ان کے علوم، ان کی ثقافت، ان کے کلام کو اور اس منہج کو ایک جگہ پر لا کر امام صادق علیہ السلام نے جمع کیا ہے۔ اور اسی طرح آپ کے زمانے کے اندر جو شیعان علی تھے، جو بٹے ہوئے تھے، مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے، انہیں ایک منظم کیا ہے، ضبط کیا ہے، اور اسی لیے آپ کو مؤسس الامامیہ کہا جاتا ہے۔ تو صرف امامیوں کے آپ مؤسس نہیں ہیں، بلکہ جو دینی فکر ہے اس کی بھی آپ تاسیس کرنے والے ہیں اور ایک جگہ پر اس کو جمع کرنے والے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو علماء اہل سنت ہیں وہ آپ کے پاس جا رہے ہیں۔ ابو زہرہ مصری نے آپ کی زندگی پر جو کتاب لکھی ہے، اس میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اہل سنت محدثین میں سے کون کون سے ہیں کہ جو آپ کے شاگرد ہیں۔ اس کا مطالعہ جب آپ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سنی علم حدیث جس کے اوپر قائم ہے، پورا علم حدیث، وہ سارے کے سارے امام جعفر الصادق کے شاگرد ہیں۔ تو اس سے آپ ان کی شخصیت کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پوری سنیت محتاج ہے امام جعفر الصادق علیہ السلام کی سند کی، اور اسی طرح امامیہ بھی، جتنے بھی مسلم اسکالرز ہیں، ثقافت ہے، اسلامک کلچر ہے، اس کی بنیاد گویا کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام تک پہنچتی ہے۔ اور آپ کو اگر کوئی ہٹا دیتا ہے یا آپ کی زندگی کو نہیں سمجھتا تو اسلامی ورثے کو، اس علوم کو وہ نہیں سمجھ سکتا ہے۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، علم کو 3 بنیادوں پر مت سیکھو، 3 وجوہات پر مت سیکھو۔ لترائی بھی، تاکہ تم اس علم کے ذریعے سے ریاکاری کرو، اپنی شہرت چاہو کہ دیکھیں مجھے لوگ کہیں کہ کتنے بڑے عالم ہیں۔ ولا تباہی بھی، اور نہیں اس کے ذریعے کوئی فخر، مباحات، اس کا اعلان کرنا کہ میرے جیسا تو کوئی ہے نہیں، میرے جیسا تو کوئی ہے نہیں۔ ولا لتماری بھی، اور نہیں اس کے ذریعے سے تم کوئی کسی سے مقابلے میں آ جاؤ، سرکشی کا رویہ اختیار کرو، عناد میں آ جاؤ، بغض میں آ جاؤ۔ ولا تدعوا لثلاث، اور نہ ہی 3 وجوہات پر علم کو تم چھوڑو۔ ان 3 وجہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، امام جعفر صادق بیان کرتے ہیں کہ یہ اگر 3 مقاصد تمہارے سامنے، تو علم کو حاصل مت کرنا۔ لیکن 3 مقاصد ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے تمہیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ ایک ہے رغبتاً فی الجہل، جہل سے بچنا، جہل سے اعراض کرنا کہ انسان کی نادانی کا خاتمہ ہو اور علم میں اضافہ ہو۔ اور تیسری وجہ واستحیاء من الناس، لوگوں کے سامنے تمہیں شرمندگی نہیں ہوگی، کوئی مسئلہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ آپ کہیں کہ بھئی بس میں نے تو فلاں سے سن لیا، اسی پر آپ عمل کریں۔ تو امام صادق علیہ السلام کی ثقافت یہ ہے کہ آپ خود علم سے لبریز ہوں۔ اسی لیے امام جعفر الصادق کی علمی مجالس کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کے درس میں، آپ کے دروس اور علمی محاضرات کے اندر، جہاں پہ عمومی
حلقہ درس تھا کہ ہر ایک اس میں شریک ہوتا تھا، جس میں ابو حنیفہ شاگرد ہے، امام مالک جیسے لوگ شاگرد ہیں، امام ابو حنیفہ جیسے لوگ اس میں شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس میں شعبہ جیسے لوگ ہیں۔ 4000 لوگ وہاں پر بیٹھے ایک وقت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی کلاس کے اندر، درس میں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوتے تھے۔ وہیں پر آپ نے ایک مخصوص کلاسز بھی شروع کی تھی، اس میں مخصوص کورسز کرائے جاتے تھے، اسپیشلائزیشن ہوتی تھی، اور اس کا جو دورانیہ تھا وہ 1 گھنٹہ تھا دن بھر میں، یعنی ایک الگ سے بھی امام جعفر صادق علیہ السلام وہ علوم پڑھایا کرتے تھے۔ یہ آپ کا اختصاص ہے، ایک عام علوم ہے، علم حدیث، فقہ، اس کو باقاعدہ آپ پڑھا رہے ہیں، دروس دے رہے ہیں، لیکچر دے رہے ہیں، اور ایک خاص علم ہے کہ جو کاسمولوجی، علم الکونیات، اور اسی طرح علم طبیعیات، بایولوجی اور دیگر جو علوم ہیں اس میں آپ پڑھایا کرتے تھے۔ جابر بن حیان اسی درس میں بیٹھا کرتے تھے، اور وہیں کے وہ شاگرد ہیں۔ اسی لیے جرمنی کے اندر جو 500 رسالے امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو جابر بن حیان نے لکھا تھا، اس کو ضبط کیا تھا، وہ چھپ چکے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یورپ کے اندر جو ترقی ہوئی ہے اس کے بھی معمار اہل البیت علیہ السلام ہیں، یعنی یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے آپ کے سامنے۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ علماء کا کام صرف یہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو دینی مسائل بتائیں، اور دنیا کے ساتھ ان کا کیا کام ہے، اور وہ صرف لوگوں کو یہی بس وضو اور اس طرح کے جو ہے وہ غسل کے مسائل بتاتے رہا کریں، اور شادی بیاہ کے مسائل بتائیں، اور جو دنیا کے امور ہیں یا جس کے اندر ترقی انسانی تمدن سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اس کے ساتھ علماء کا کوئی کام نہیں ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ اس وقت جو ترقی ہوئی ہے اس میں مسلمانوں کی علوم، خاص طور پر اہل البیت کی علوم شامل ہے، دنیا کی ترقی، سائنسی ترقی کے اندر۔ تو جب ہم نے اسے چھوڑ دیا تو دنیا کی امامت سے بھی نکل گئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے زمانے کے جو چیلنجز ہیں اس سے آپ اس کا سامنا کیا، اور اس کے لیے آپ نے جہاں علمی طور پر کام کیا، خود امام کے بھی مناظرے جو ہیں وہ موجود ہیں فلاسفرز کے ساتھ، ملحدین کے ساتھ۔ جب میں نے ان واقعات کو پڑھا تو ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے زمانے کے اندر ایک بڑا ملحد ابو شاکر الدیسانی، وہ خدا کی ذات پر اعتراض کر رہا ہے، قرآن پہ اعتراض کر رہا ہے، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات قائم کر رہا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ جہاں مسلم معاشرے میں یہ آزادی ہے ایک طور پر کہ ٹھیک ہے آپ ایتھیسٹ ہیں، آپ کا مذہب، مسلک، فکر، سوچ جو بھی ہے، آپ اعتراضات قائم کر رہے ہیں، تو یہاں پر اب اہل البیت اس کا جواب دے رہے ہیں۔ کہیں پر بھی اہل البیت نے فتوے نہیں لگائے، تم ہوتے کون ہو اس طرح کی بات کرنے والے، یہ اعتراض کرنے والے، یہ سوال کرنے والے۔ تو آزادی فکر یہ اہل البیت کی ثقافت کا حصہ ہے۔ اور اس دور کے اندر آپ دیکھیں کہ جو اہل البیت کا رویہ ہے وہ ان حوالوں سے کہ ہم ڈیبیٹ کریں گے، ہم گفتگو کریں گے، ہم بات چیت کے ذریعے سے، ہم کمزور جگہ پہ نہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ رویہ اگر مسلم سکالرز کے اندر آ جائے اور اسلامی سوسائٹی کے اندر پیدا ہو جائے تو آج مسلم ممالک کے اندر ترقی شروع ہو جائے پھر سے، کہ ہم سوال و جواب کی اجازت دیں۔ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے جتنے بھی مناظرے ہوئے ہیں ملحدین کے ساتھ، ایتھیسٹ کے ساتھ، آپ دیکھیں کہ کہیں پر فتویٰ نظر نہیں آئے گا کہ امام جعفر فتویٰ دے رہے ہیں وہاں پہ، تو تم کون ہوتے ہو یہ بات کرنے والے۔ ابو شاکر دیسانی نے سوالات کیے، امام جعفر صادق علیہ السلام جوابات دیا کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ ایک طویل مناظرہ ہے، وہ ابو زہرہ مصری نے اس کو نقل کیا ہے۔ اب یہیں سے آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر حریت فکر نہیں ہے، حریت رائے نہیں ہے، آزادی فکر نہیں ہے، بولنے کے اوپر پابندی ہے، تو یہ ساری چیزیں دراصل ہمارے سامنے اس خاص طور پر فقہی جو بعد کے زمانے کے اندر مسلم غلبہ ہوا ہے، ممالک پر پھیل گئے ہیں، اور خاص طور پر سینٹرل ایشیا کے اندر، اور فقہی جمود جو ہوا ہے، ایک خاص فقہی حکومتیں جو قائم ہوئی ہیں، انہوں نے پھر لوگوں پر تشدد کیا اور تشدد کے ذریعے سے اپنی آراء کو غلبہ دیا۔ اس کی مثالیں موجودہ وقت کے اندر بھی آپ کو مختلف ریاستوں کے اندر نظر آ سکتی ہے، جیسے افغانستان ہے، کہ وہاں پر آپ دیکھیں کہ جو اقلیتیں ہیں ان کی مذہبی افکار کو، ان کی مذہبی جو عقائد ہے اس میں پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ تو ہم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آج کی جو موجودہ مسلم
جو فقہی حکومتیں ہیں کسی فقہ کی بنا پر قائم ہوتی ہیں وہ اسلامی حکومتیں ہیں۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام کی مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ آپ گفتگو کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ مناظرہ کر رہے ہیں ایتھیسٹ کو، اور اس میں جن لوگوں کو آپ نے لاجواب کیا وہ بات تو ہے، لیکن خود مسلم سوسائٹی کے اوپر کتنا بہتر اثر پڑا کہ لوگ آپ کی عظمت، آپ کی شان کے قائل ہوتے گئے کہ یہ ہوتے ہیں جوابات۔ اگر مسلم مفکرین کے ساتھ بھی مناظرے ہوئے ہیں یا لوگ آئے ہیں اور انہوں نے کوشش کی ہے آپ کے سامنا کرنے کی، تو آپ نے ان کو لاجواب کر دیا۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ 40 مسائل تیار کر کے لائے تھے امام جعفر الصادق علیہ السلام کے سامنے۔ امام جعفر الصادق نے وہیں پر، خود ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ میں جو بات بھی ان کے سامنے پیش کرتا تھا تو امام جعفر الصادق کہتے تھے کہ اہل عراق یہ کہتے ہیں، اہل کوفہ یہ کہتے ہیں، اہل بصرہ یہ ان کی رائے ہے اس مسئلے کے بارے میں، اہل حجاز کی یہ رائے ہے، اہل مدینہ کی یہ رائے ہے، اور ہم اہل محمد کی یہ رائے ہے، آل محمد کی یہ رائے ہے۔ تو تب ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اعلم الناس اعلمهم باختلافهم، کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے اختلافات کو بہتر جانتا ہے، علماء کے اختلافات پر اس کی گہری نظر ہوتی ہے۔ تو امام جعفر الصادق علیہ السلام ایک تجدیدی شخصیت ہے اسلامی تاریخ کے اندر۔ آپ نے علوم کو ضبط کیا ہے، آپ نے وہاں پر مختلف اپنے زمانے کے اندر جو چیلنجز تھے اس کا سامنا کیا، خود تشیع کے اندر ہوں یا اس سے باہر ہوں، آپ نے اس کی شجاعت کے ساتھ سامنا کیا، اور وہ ایک جبر کا دور تھا، بہت بڑا جبر کا دور تھا۔ ابو شاکر دیسانی ایک بہت بڑا ملحد ہے، اور اس نے سوال کی، اس نے کہا کہ دیکھیں قرآن مجید میں یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک عبارت ایسی ہے قرآن کے اندر کہ جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ الہ ایک نہیں ہے، الہ بہت سارے ہیں۔ مثلا قرآن میں ہے وَالَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَالَّذِي وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، آسمان میں الہ ہے، زمین میں الہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آسمان کا الہ الگ ہے، زمین کا الہ الگ ہے۔ تو یہ تو خود قرآن سے ثابت ہو گیا کہ بہت سارے الہ ہیں۔ تو کسی نے یہ بات امام جعفر الصادق علیہ السلام تک پہنچائی، تو امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ اس سے یہ پوچھنا کہ اس زندگی کا جو یہ کلام ہے اس سے پوچھنا کہ کوفہ میں لوگ تمہیں کس نام سے یاد کرتے ہیں، اور اس سے کہنا کہ لوگ تمہیں بصرہ میں کس نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کوفہ میں لوگ مجھے فلان نام سے یاد کرتے ہیں۔ ہوتا ہے شہر کے اندر جیسے کچھ نک نیم ہوتے ہیں، کچھ آپ کے جناب مختصر نام ہوتے ہیں، اور کچھ یہ کہ کہیں پر لوگ آپ کو طویل ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ گھر میں آپ کا نام، خاندانی نام بھی آپ کا الگ ہوتا ہے۔ تو اس طرح اس نے بیان کیا کہ کوفہ میں لوگ مجھے یہ کہتے ہیں، بصرہ میں لوگ مجھے یہ کہتے ہیں۔ تو کہا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کوفہ والا ہے وہ الگ ہے، اور بصرہ والا جو ہے وہ الگ ہے۔ تو وہ خاموش ہو گیا۔ ایک یعنی اسی کی جس طرح اس نے جہالت کی بنا پر دلیل قائم کی تھی، امام صادق علیہ السلام نے اس کو انہی الفاظ کے اندر جواب دے دیا، تو خاموش ہو گیا۔ اسی طرح دیگر ملحدین کے ساتھ بتانا یہ مقصود ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس زمانے کے اندر ملحدین موجود تھے۔ امام ابو حنیفہ کے مناظرے سامنے ہیں، کئی ملحدین آ کر لوگوں کو، امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں کو کہا کرتے تھے کہ آپ کے ساتھ جب ہم رویہ گفتگو کرتے ہیں تو تم لوگوں کا رویہ تو بہت سخت ہوتا ہے، لیکن تمہارا جو امام ہے جعفر صادق وہ تو بہت نرم لہجے میں ہم سے بات کرتے ہیں۔ تو یہ ایک کلچر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ملحدین اس زمانے میں بھی تھے۔ یہ نہیں کہ آج ملحدین سوشل میڈیا کے اوپر اگر آ گئے ہیں اور لوگوں کے سامنے بات آ رہی ہے، ہر زمانے کے اندر ملحدین موجود ہوتے تھے، ہر دور کے اندر ہیں۔ تو اس کا رد عمل اب ہمیں کیسے دیں؟ اس کا رد عمل اب یہ نہیں ہے کہ ہم جذبات میں آ جائیں، نہیں، اس کا رد عمل یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو وہ اپنی تاریخ کے بارے میں نہ بتائیں کہ جناب چھوڑیں، جناب اب تو الحاد کا زمانہ ہے، اب کیوں آپ لوگوں کو جمل اور صفین کے بیان بتا رہے ہیں؟ اب کیوں لوگوں کو آپ بتاتے ہیں کہ نہروان میں یہ ہوا تھا، صفین میں یہ ہوا، کربلا میں یہ ہوا، اب تو آنے والے چیلنجز ہیں اس میں الحاد ہے اور اس میں یہ مسئلہ ہے، لہٰذا اب پرانے زمانے کی باتیں مت کرو۔ نہیں، یہ اگر یہ رویہ ہم نے اختیار کیا تو ہم تاریخ سے کٹ جائیں گے۔ ہم اپنی تاریخ سے اگر کٹ گئے تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ مسلم معاشرے کے اندر دین صحیح کی جو فکر تھی، جو قرآن اور اہل البیت کی آگے چلتی رہی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو افکار پیش کیے گئے اموی زمانے میں یا عباسی دور کے اندر، اور اس میں
جو ملحدانہ افکار کی تاسیس رکھی گئی. ملحدانہ افکار کی تاسیس کس زمانے میں ہوئی ہے معلوم ہے؟ یوحنا دمشقی کون ہے؟ کس کا سیکرٹری ہے؟ اور سیر جان کن کا سیکرٹری ہے؟ کیا کچھ سیر جان نے کیا ہے؟ یہ ساری تاریخ اگر آپ چھوڑ دیں گے اور آپ صرف کہیں گے آنے والے زمانے کے اندر بس چونکہ اب یونیورسٹی کے اندر الحاد پھیل رہا ہے سو لہٰذا اب ہم اس کے لیے پابندیاں لگائیں گے اور اس کا جو ایک مقابلہ کرنے کا جو ہے وہ یہی ہے پریشان ہو جائے. نہیں، ملحدین اگر قدیم زمانے میں ہیں تو ان کے ساتھ گفتگو ہونی ہر ایک کے ساتھ. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ آپ کو بنیادی طور پر آپ کی فکر کی آزادی ہے، فکر پہ پابندی اور جبر نہیں ہے. خود امام علی علیہ السلام نے اپنے دور کے اندر مختلف افکار کے اوپر پابندی نہیں لگائی. اگر ایک شخص ایک عمل کر رہا تھا تو امام نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو کرنے دو. ہمارا طریقہ یہ ہے، ہم اپنے مقصد کے حصول کے لیے کسی کی زبانوں کو بند نہیں کرتے. تو لہٰذا یہ امام صادق علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ جس سے ہمیں رہنمائی مل سکتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.